نظر کرم فرمانا یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کی درگاہ ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا، بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جناب مولانا آزاد جمیل صاحب، قیامت کی نشانیاں آج بات ہو رہی تھی، ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس کے بعد ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کیا موجودہ دور قرب قیامت ہے یا قیامت کی نشانیاں کچھ اور ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحر بھائی، جو چیز بنی ہے وہ مٹنے کے لیے ہی بنی ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہوگی۔ دوسری جگہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تیسری جگہ میں اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تین جگہ کل اللہ نے استعمال کیا، جاندار چیزوں کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ان سب کے لیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہ کوئی نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ شروع کر دیں، اور تم دیکھو کہ عرب کے بدو بڑے بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں، تو تم سمجھ جانا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ساحر بھائی، وہ کیا دن ہوگا جس دن اللہ قرآن میں ایک وحشت انداز میں، ایک قرآن کا انداز ہے کہ کہیں پر بہت میٹھا جیسے کہ یا ایھا المزمل، یہاں لاڈ ہے، پیار ہے، اور کہیں پہ بہت سختی سے جیسے کہ تم بھی کہتے ہیں کہ ابھی آ گئی، ابھی آ گئی، ابھی آ گئی، اور صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی جو مکمل ہو گئی، قیامت صغریٰ کی پہلی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پچھلی قوموں کی کتابوں میں تھا نبی الساعہ، قیامت کا نبی، نبی الساعہ، قیامت کا نبی۔ تو آپ کی آمد یہ وہ آخری نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ظہور ہوں گے، ظہور امام مہدی کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، دجال کا ہے، یاجوج و ماجوج کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین 3 دفعہ دھسی جائے گی، کہا مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جزیرہ عرب کی جو زمین ہے وہ نیچے دھس جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان سکھڑ کر سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ ایمان مدینہ کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا، بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے جو حروف ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر جب نقارہ پر چوٹ پڑے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ جانور کا ظہور ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ عراق میں دریائے فرات، وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا یا سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، جس پر لوگ لڑیں گے، 100 میں سے 99 اس پہ قتل ہوں گے، ایک اس میں بچے گا۔ پھر اب اس حالات میں ہو سکتا ہے کہ وہ تیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی حساب سے آپ نے قیامت صغریٰ کی علامات یہاں تک بتائی، یہاں تک۔ پھر ایک جگہ ساحر بھائی جب اللہ قرآن میں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن فرشتے کے اللہ کا حکم ہوگا، فرشتہ سور پھونکے گا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت، آسمان گر جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبروں سے مردہ زندہ ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمانوں میں دروازے کھل جائیں گے جس سے ملائکہ نیچے آئیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ ریت بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا۔ پھر آپ نے فرمایا یمن کی طرف سے ایک آخری نشانی اٹھے گی، یمن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو محشر کی طرف سب کو لے کے بڑھنے لگے گی، یمن سے ایک آگ اٹھے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اٹھوں گا سب سے پہلے، اور میرے دائیں جانب ابو بکر اٹھیں گے، بائیں جانب عمر اٹھیں گے، اور آگے کی جانب سے بلال حبشی اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور ہم یوں محشر کی طرف بڑھیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی، شیس، اسحاق، موسیٰ، ابراہیم، سارے یا رب نفسی نفسی، ہم کسی کا سوال نہیں کرتے۔ ایک دن ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور ساحر بھائی اس سے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 کذابون دجالون، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نبی دنیا میں آ نہ جائے، جب تک کہ دجال دنیا میں آ نہ جائے، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی، لیکن یہ مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، یہ کافروں پہ ہوگی، یہ نافرمانوں پر ہوگی۔ اور جب یہ قیامت ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم بچ نکلیں گے، تو بچنے کا امکان نہیں ہوگا، چونکہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، نہ کوئی بات کر سکے گا، نہ کوئی ہل سکے گا، اور زمین پاؤں پکڑ لے گی، زمین پاؤں پکڑ لے گی جب تک کہ 3 سوال اسی وقت نہ دیے جائیں۔ عمر کہاں ضائع کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پہ کیا عمل کیا؟ ابو دردہ فرماتے ہیں یہ 3 سوال آسان ہے، جواب دے سکتا ہوں، یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہا کہ اپنے علم پر، جو آپ ساحر بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سرزمین شام کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا قیامت کا سرزمین شام سے کوئی تعلق ہے؟ دمشق سے، کوئی ڈمیسکس سے کوئی تعلق ہے؟ سیریا سے کوئی تعلق ہے؟ تمام لوگوں کو اس طرف بھیج دیا جائے گا۔ ایک آندھی چلے گی جو انتہائی فرت بخش آندھی ہوگی، جس سے روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ وہ کون سی آندھی ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آج جائے گا کہیں نہیں۔ آج میں نے جان بوجھ کے یہ ٹاپک رکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کہاں ہیں اور کس جگہ کھڑے ہیں۔ اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ جو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں جن کی جنگ میں ہم جا رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بریک کے بعد کاش
کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں کے سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں کے سرکار کے پایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، باخدا قدموں کے سرکار کے پایا جاتا، کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب بھی یہ نعت رسول مقبول سنتا ہوں یا کوئی بھی نعت سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑی عقیدت سے لکھتے ہیں، بہت عقیدت سے سنتے ہیں، پھر ہمارا معاشرہ اس حالت کا شکار کیوں ہے؟ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ تم میرا نام لوگے مگر مجھے پہچانو گے نہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ میرا نام لیں گے مگر مجھے پہچانیں گے نہیں۔ وہ کن میں سے ہوں گے تم جان نہیں پاؤ گے۔ جب دجال ساتھ چلے گا تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے جو بہت ساری زبانیں بول رہے ہوں گے، اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو یہاں سے صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں یا خیر خواہی کرتے ہیں لوگوں کی۔ میں نے کہا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج آپ سے صبح سے میں کہہ رہا ہوں شام کی زمین جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، عراق سے تعلق کیا ہے۔ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عراق کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور آج ہم نے دیکھا ہے اس کی کرنسی ڈی ویلیو اٹھا لیا جائے گا۔ شام کی کرنسی وہ بھی ڈی ویلیو کر دی جائے گی۔ کون لوگ ہیں جو شام میں آ کے جمع ہو جائیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون سا جانور ہے جو نمودار ہوگا؟ پھر جب سب ختم ہو جائے گا تو پھر میرا رب کیا کہے گا؟ کس کس کو ختم ہونا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب کوئی نہیں ہوگا سوائے میرے رب کے، اور رب پکار کے کہے گا، پکار کے کہے گا، بآواز بلند پکار کے کہے گا، اور کوئی نہیں ہوگا سننے والا۔ رب خود سوال کرے گا، رب خود جواب دے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپریسرز تھے، جو ڈکٹیٹرز تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں جب سے یہ پی ایچ ڈی کرنے لگا ہوں تو چیزوں کی ریسرچ بڑھ گئی ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے، اللہ توبہ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچ لیجئے، نبی آخر الزمانے ذرا سوچئے گا۔ آج میں ایک بات چھوٹی سی آپ سے کرتا ہوں، ہم بھولے بیٹھے ہیں سب کچھ،
کہ آپ کو بدر یاد نہیں. اب بدر کا تعلق قرب قیامت کی نشانیوں سے کیوں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہے. بدر یاد ہے نا, بدر کی ہسٹری پڑھی ہے. آپ نے اپنے رفقا سے کیا کہا تھا کہ یہاں کس کس نے مرنا ہے, جگہ بتائی تھی, نام بتائے تھے کہ یہاں یہ مرے گا, اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہاں وہ لوگ مرے اسی طرح سے. آج آپ دیکھیے قرب قیامت کی ایک اور نشانی, یہ بتا دیا جائے گا کہ والدین کی نافرمانی کرے گی اولاد, بیٹی ماں پہ حکومت کرے گی, بیٹا باپ پہ حکومت کرے گا. پھر ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی جائیں گی, اسکائی اسکریپرز ہوں گے, اور اس کے دوڑ میں ہم لگ جائیں گے. ہم امت محمدی ہیں الحمدللہ. آج بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں آپریشن بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے کچھ مسلم ممالک بولتے نہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ خود سمجھتے ہیں. وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ بالکل ہے. عراق پہ ظلم ہوا, کوئی بولا؟ اور بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ قبضہ ہوگا, یہاں پر لوگ آئیں گے, یہاں پر حملے کیے جائیں گے. کوئی نہیں بولا. آج ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو کے ہم کام کر سکیں. آج ہم میں اتنی طاقت نہیں. قرب قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ نشانی بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, بٹ ایسا ہوگا مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا جائے گا, اور وہاں تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا, جس ٹیمپل میں دجال کو آنا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ تمام کی تمام چیزیں لے کے چلے گا. عمران بشیر صاحب, جب ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی عادات میں تبدیلی نہیں لاتے؟ فطرت کی بات نہیں کرتا, کیونکہ فطرت میرے نبی نے کہہ دیا تبدیل نہیں ہوتی. عادتیں تو تبدیل ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر بھائی, جب کسی حاکم کی طاقت دل تسلیم کر لیتا ہے نا, تو اس کا پھر حکم انسان اگنور نہیں کر سکتا. ہم نے ابھی تک اللہ کو اپنا حاکم دل سے صحیح معنوں میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور جو میری طرح کے کمزور اللہ تعالی ہم سب کو اس ذوف ایمانی سے نکالے, اللہ پوری امت کو نکالے. سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. آج کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتے ہیں, آج چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو اس سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. وجہ کیا کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے. اللہ کی عظمت کی باتیں اور تقریر کرنا اور چیز ہے, لیکن وہ حقیقت میں دل میں موجود ہو یہ اور چیز ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عظمت موجود تھی, اور نارے نمرود میں جا رہے ہیں, اور اتنی بڑی آگ کے زمین و آسمان نے اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں دیکھی, اور فرشتے دائیں بائیں آ کے کہہ رہے ہیں جینا لنصرتکم, ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. فرمایا اما الیکم فلا, خود آئے ہو تو چلے جاؤ, واما الی اللہ فبلا, اللہ نے بھیجا تو آ جاؤ. تو میں اللہ نے بھیجا تو نہیں, اجازت لے کے. فرمایا حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. آج کرونا سے جتنا سر پہ ہم ڈر رہے ہیں, یقین کریں اس کا 100واں حصہ ہم گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے بن جائیں. تو جتنی باتیں آپ ایک دکھ کے ساتھ, میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل پہ کیوں نہیں آ رہے, عمل پہ کیوں نہیں آ رہے, عمل پہ کیوں نہیں آ رہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. کرونا کچھ لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے, چاہے وہ مین میڈ ہے یا کچھ بھی ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے, ایک موقع ہے زیادہ امیر ہو جانے کا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہمارے ساتھ مولانا غلام دستگیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو اسلامی معلومات کو نہ صرف غلط انداز میں بیان کرتے ہیں بلکہ غلط واقعات سے منسوب کرتے ہیں, تو ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. یہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. رہی بات اس کی, میں ہمیشہ اپنے آپ کو طفل مکتب تصور کرتا ہوں, اور ہمیشہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میرے جو علماء ہیں وہ مجھے بتا سکیں. لیکن پھر میرا سوال ہمیشہ سے ایک ہی ہے, عمل کا کیا ہوتا ہے؟ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں. ایک ایسا سوال ہے میرا جو میں نے آپ لوگوں سے کیا ہے, ابھی کیا ہے.
آج میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اپنے علماء کو بھی دے رہا ہوں یہ ہوم ورک، وہ بھی کر کے آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ سرزمین شام امپورٹنٹ کیوں ہے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں شام کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی؟ تھرڈ ٹیمپل میں ہوگا کیا؟ وہ کون سا پاتھ یا راستہ ہے جو دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ دجال اس پاتھ پہ چلے گا، اس راستے پہ چلے گا۔ دجال کے جثے کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا؟ کون سی ایسی سرزمین ہے جو دجال کو ہوسٹ کر رہی ہے یا اس کی میزبانی کرتی ہے؟ اور ان میں کون کون سے لوگ شریک ہیں؟ جواب تو بہت پہلے بتا دیا جا چکا ہے۔ میں صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اس کی معلومات کا کھوج لگائیں اور خود لگائیں۔ علماء سے ضرور مشورہ کریں، علماء سے بات کریں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن خود بھی کھوج کریں۔ آپ کو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں قرب قیامت کی نشانیاں، تو اسی میں تمام سوالوں میں آپ کو جواب نظر آ جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں دستکیں آنے لگی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دستکیں نہیں ہیں، دستکیں آنے لگی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے تو ابھی سوچا ہی تھا نا، ابھی جب مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ملائکہ اندر نیچے آئیں گے۔ بھائی کوئی مووی اٹھا کے دیکھ لو، ایونجرز اٹھا کے دیکھ لو، یہ اٹھا کے دیکھ لو، وہ اٹھا کے دیکھ لو، کیا ہے؟ کھلتے ہیں نا، وہ ایس گارڈ کا بتاتا ہے، وہ اس کا بتاتا ہے، وہ اس کا بتاتا ہے۔ آپ پہ ریسرچ بہت سارے اور لوگ کر رہے ہیں، آپ اس سے بے بہرا ہیں، وہ اپنے انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں جھنڈا آپ کو کیری کرنا ہے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ عمل کے ذریعے ہوگا۔ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوئی۔ وہ اس جانور کا کیا ہے جس کے ایک ہاتھ میں عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی؟ اس جانور کے بارے میں ذرا بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانور سے پہلے جو آج ہم جانور بن چکے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو والدین کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ علامات قیامت پوری ہو گئی ہیں، دجال آ گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کا نا کافی تفصیلی کسی نے آ کے سوال کیا۔ میں بیٹا اس کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ اگر قیامت آ جائے تمہاری تیاری کیا ہے؟ من مات فقط قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی، پتہ نہیں میں اگلا سانس لے سکوں یا نہ لے سکوں، یہ علامات میں پوری دیکھ سکوں۔ ایک الگ بحث ہے، اس کو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بات بڑی بجا ہے، علمی گفتگو ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں علوم ملتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے ساحر بھائی، جس کی طرف آپ یکم رمضان سے نہیں، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم علم کیوں نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے، پتہ ہے عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اس انسان کی تباہی، قیامت کا مطلب یہ تباہی، اس انسان کی تباہی تو شروع ہو گئی جس کی ماں اس سے ناراض ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے، جس کے ساس سسر اس سے ناراض ہیں، جس کے اساتذہ ان سے ناراض۔ اس دن آپ نے والدہ سے یہاں بات کی، یقین کریں اسی محبت جھلکتی ہی، اور آپ کی میں تھکاوٹ اور سارا کچھ چیزیں عملی ہوتی ہیں۔ آپ جتنے بھی تھکے ہوں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ماں کے قدموں میں جا کے ضرور بیٹھیں، ابا جی کے قدموں میں جا کے بیٹھیں۔ یہ وہ عملی چیزیں ہیں جو جس انسان کے اندر آئیں گی، آپ کے اندر جس درجے میں آئیں گی آپ ترقی کریں گے، میرے اندر جس درجے میں میں ترقی کروں گا۔ علامات قیامت برحق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ماؤں کی عزت کرنا شروع کریں۔ دجال کی معنویت ہے جھوٹا، لائر۔ یہ بتائیے آج ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ رائج ہے، کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ساحر بھائی، دجال کا جیسے بتایا کہ آنکھ اور اس کے آنکھ کا پھیرا، وہ تو یہ اس کی فزیکل ہے نا، شناختی علامت ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں، جس طرح ہمارے بچوں پر محنت کی جا رہی ہے، جس طرح ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، کارٹون میں وہ ایک نہیں ہوتا، وہ یوں مارتا ہے اور وہ یوں ہو جاتا ہے، ایک کو زندہ کرتا ہے، کو مار دیتا ہے، اسپائڈر مین بنا دیتے ہیں، سپر مین بنا دیتے ہیں۔ یہ فلمیں، یہ پورا ایک نقشہ تیار ہو رہا ہے کہ جب دجال آئیں تو ہم ویلکم کریں کہ اچھا یہ وہی آدمی تھا، یہ وہی تھا جس کو ہم فلموں میں دیکھتے تھے، جس کو ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے، جس کو ہم کارٹونز میں دیکھتے تھے، تاکہ ذہن سازی پہلے سے ہو، مشق ہو،
تو یہ اس کی مشق بھی چل رہی ہے. خدارا ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں میں آ کر قیامت کوئی معمولی نہیں کھڑا دینے والی, برباد کر دینے والی, اٹھا دی جانے والی. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور آپ نے فرمایا کوئی اندھا اٹھے گا, کوئی بہرا اٹھے گا, کوئی لنگڑا اٹھے گا, اور کوئی یہاں تک اپنے پسینوں میں ہوگا, کوئی یہاں تک پسینوں میں ہوگا. سورج سوا نیزے پہ سورج ہوگا. کیا عالم ہوگا جب آپ نے فرمایا کہ سب بے لباس ہوں گے. ام عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے سے اس دن؟ فرمایا عائشہ اس دن کسی کو وہاں کی سوچ کہاں ہوگی, وہاں تو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, وہاں عقلیں اڑی ہوئی ہوں گی, اور لوگ کہیں گے یا اللہ جہنم میں بیچ دے, پر حساب شروع کر دے, جہنم میں بیچ دے. انہیں نہیں پتہ وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے, وہ تو اس سے زیادہ ہولناک ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ تم جو جہنم میں جانے کی بات کرتے ہو, جس پل صراط سے گزرو گے اس پل صراط پہ ایک مقام ہوگا اعراف کا. اگر تمہاری نیکیاں تمہاری بدیوں کے برابر ہیں تو تمہیں وہاں کھڑا کر دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ جو جہنم میں گرنے والے ہوں گے وہ پکار کے تم سے کہیں گے کہ تم گر جاؤ گے, اور کچھ لوگ جو پل صراط سے کراس کر کے جنت میں جانے والے ہوں گے وہ پکار کے اپنے رب سے کہیں گے انہیں معاف فرما دے, انہیں جنت میں داخل کر دے. تب میرا رب پکار کے یہ کہے گا کہ دیکھو میں اپنی رحمت سے کیا کرتا ہوں, اور وہ جو اعراف پہ ہوں گے انہیں آگے بھیج دیا جائے گا, اور وہ جو جہنم میں گر رہے ہوں گے وہ گرتے چلے جائیں گے. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. انما اعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس من کو صاف رکھیے, منزلیں آسان ہو جائیں گی. بریک کے بعد یا صلی وسلم دائما